السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ حدیقۃ الادب عربی پارٹ 1 کا آج ہمارا تیسرا سبق ہے، تو بلا تاخیر ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق، فکرۃ انشاء پاکستان۔ فکرہ کا مطلب ہے نظریہ، انشاء کا مطلب ہے قیام، پاکستان کا مطلب ہے پاکستان۔ قیام پاکستان کا نظریہ یا نظریہ قیام پاکستان، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ قد یحلو، قد یحلو کا مطلب، قد کا مطلب ہے کبھی کبھی، یحلو کا مطلب ہے چاہتے ہیں، کبھی کبھی چاہتے ہیں۔ لباسی من الناس، کچھ لوگ کبھی کبھی یہ چاہتے ہیں، ان یسألوا، یہ کہ وہ سوال کریں، الپاکستانیین، پاکستانیوں سے، ان فکرت انشاء پاکستان، قیام پاکستان کے نظریے کے بارے میں۔ تو کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستانیوں سے قیام پاکستان کے نظریے کے بارے میں سوال کریں۔ وما ذا الذی، اور اس چیز کے بارے میں بھی سوال کریں، جعل، جس نے مجبور کیا ہے، مسلمی شبہ القارۃ، بر صغیر کے مسلمانوں کو، یطالبون، کہ وہ مطالبہ کرنے لگے، بانشاء دولت مستقلۃ لہم، اپنے لیے ایک آزاد ریاست کا۔ اب پورے بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستانیوں سے سوال کریں قیام پاکستان کے نظریے کے بارے میں، اور اس چیز کے بارے میں کہ جس نے مجبور کیا ہے بر صغیر کے مسلمانوں کو کہ وہ اپنے لیے ایک آزاد ریاست کا مطالبہ کریں۔ وبعبارۃ اخری، بالفاظ دیگر، واکثر صراحۃً، اور زیادہ صراحت کے ساتھ، ووضوحاً، اور زیادہ وضاحت کے ساتھ، ودقۃً، اور زیادہ تفصیل کے ساتھ، انہم یسألون قائلین، وہ یہ سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اولم یکن من الممکن، کیا ممکن نہیں تھا، لہم، مسلمانوں کے لیے، کیا مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا، ان یعیشوا، یہ کہ مسلمان رہتے، مع الحنادقہ، ہندوؤں کے ساتھ، کیا مسلمانوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے، فی مجتمع مختلط، ایک مخلوط معاشرے میں، یعنی کیا پاکستانیوں کے لیے کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک مخلوط معاشرے میں مل جل کر ہندوؤں کے ساتھ رہتے، حتیٰ تبقى الہند دولتاً موحدتاً، تاکہ ہندوستان ایک واحد ملک رہتا، متحد ملک رہتا، اس میں تفریق نہ کرنی پڑتی۔ ورد هذه الاسئلہ لیس بسیط، کہتے ہیں ان سوالوں کا جواب دینا لیس بسیط، اتنا آسان نہیں ہے۔ ردو کا مطلب ہے جواب دینا، هذه الاسئلہ، ان سوالوں کا جواب دینا لیس بسیطاً، اتنا آسان نہیں ہے۔ ویحتاج الی شیء من التفصیل، بلکہ یہاں پر ہمیں تفصیل کی ضرورت پڑے گی، یعنی ان سوالوں کا جو جواب ہے ہم مختصر نہیں دیں گے، بلکہ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمیں تفصیل کی ضرورت ہے۔ فمن ذالک، وہ تفصیل یہ ہے، ان شعب الہندوکی، شعب کا مطلب ہے قوم، ہندوکی کا مطلب ہے ہندو، بے شک ہندو قوم، متعصبون، یہ متعصب ہے، ضیق الافق الذہنی، اس کا ذہنی افق تنگ ہے، ضیق کا مطلب ہے تنگ ہے، الافق الذہنی، ان کا ذہنی افق تنگ ہے، اور ہندو متعصب قوم ہے۔ لا یؤمن بالتعايش السلمی، وہ پرامن معاشرت پر یقین نہیں رکھتی، لا یؤمن، نہیں یقین رکھتی، بالتعايش السلمی، ایک پرامن معاشرے پر یقین نہیں رکھتی، ما غیرہ من اتباع الدیانات الاخری، دوسرے ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ، دوسرے ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ وہ ایک پرامن معاشرت پر یقین نہیں رکھتی۔ یعنی ہندو قوم کا یہ نظریہ ہے کہ اگر ہم دیگر مذاہب کے ساتھ رہیں گے تو ہم پرامن نہیں رہ سکتے، ہمیں خطرات لاحق ہوں گے، وہ یہ خیال کرتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔
لا یؤمن بتعیش سلمی من غیرہ من اتباع دیانت الاخری، کہ وہ دوسرے ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ، اتباع کا مطلب ہے پیروکار، ادیانات کا مطلب ہے الاخری دیگر مذاہب، من غیرہ رہنے والے، وہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ پرامن معاشرت پر یقین نہیں رکھتی۔ والہندو کی بطبیعتہ و بحکم ثقافتی، اور ہندو اپنی فطرت کے لحاظ سے، و بحکم ثقافتی، اور اپنی ثقافت کے لحاظ سے، اپنے کلچر کے لحاظ سے، جبان مکیر، جبان کا مطلب ہے بزدل ہے، مکیر کا مطلب ہے بڑا مکار ہے۔ تو ہندو اپنی فطرت اور اپنی ثقافت کے لحاظ سے وہ بزدل بھی ہے اور مکار بھی ہے۔ وَأَخْطَرُ النَّاسِ الْجَبَانَ الْمَكِيرُ إِذَا قَدَرَ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ خطرناک جو ثابت ہوتا ہے وہ بزدل اور مکار آدمی ہوتا ہے، اذا قدر، جب وہ طاقت میں آ جائے، جب وہ طاقت میں آ جائے تو پھر سب سے زیادہ نقصان کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بزدل اور چال باز آدمی ہوتا ہے۔ وَقَدْ كَافَحَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ الْحَنَادِقَ جَنْبًا بِجَنْبٍ، اور مسلمانوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے۔ وقت کافہ کا مطلب ہے کوشش کرنا، کافہ مطلب کوشش کی ہے، المسلمون مسلمانوں نے، مع الحنادقہ ہندوؤں کے ساتھ، جنباً بجنبن مل جل کر رہنے کی، پہلو با پہلو یعنی مل جل کر رہنے کی۔ کیوں مل جل کر رہنے کی؟ من اجل تحریل الہند، ہندوستان کی آزادی کے لیے، و استقلالیہ، اور ہندوستان کی خود مختاری کے لیے۔ ٹھیک ہوگا جی۔ وحاولوا جاہدین، اور بہت زیادہ کوشش کی مسلمانوں نے، حاولوا جاہدین، اور بہت زیادہ کوشش کی مسلمانوں نے، ان تبقى الہند دولتا موحدہ، کہ ہندوستان ایک متحدہ مملکت رہے، ولکنہم بصفت اقلیہ، لیکن ہندوستان میں مسلمان اقلیت پر تھے، یعنی مسلمانوں کی ہندوستان میں تعداد کم تھی۔ وطلبوا ضمانات دستوریۃ، تو مسلمانوں نے دستوری ضمانتوں کا مطالبہ کیا، مطالبہ کیا، ضمانات دستوریۃ، دستوری ضمانتوں کا مطالبہ کیا، من الحنادقہ ہندوؤں سے، الذین رفضوا ذلک، تو ہندوؤں نے اس چیز سے انکار کر دیا، دستوری ضمانتیں دینے سے انکار کر دیا۔ او اخذوا یسوقون، یا وہ ٹالتے رہے، اخذوا یسوقون کا مطلب ہے ٹالنا، یسوقون کا مطلب ٹالنا، یا وہ ٹالتے رہے، بحیلۃ، کبھی ایک بہانے سے، او باخری، کبھی دوسرے بہانے سے، یعنی جب مسلمانوں نے ہندوؤں سے دستوری ضمانتوں کا مطالبہ کیا، یا تو انہوں نے سرے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو دستوری ضمانتیں نہیں دیں گے، یا پھر وہ ٹال مٹول کرتے رہے کہ ہاں آج دیں گے، کل دیں گے، یہ ہیلا وہ ہیلا، اس طرح وہ ٹالتے رہے۔ مما اراب المسلمین، اس سے مسلمانوں کو شک ہو گیا۔ وقت شبا قوادہم وزعماؤہم، اور معلوم کر لیا، وقت شف کا مطلب ہے معلوم کر لیا، قوادہم وزعماؤہم، مسلمانوں کے قائدین نے اور مسلمانوں کے رہنماؤں نے، قوات زعماء یہ مترادف لفظ ہے، ملتا جلتا مطلب ہے، مسلمانوں کے قائدین اور مسلمانوں کے لیڈروں نے معلوم کر لیا کہ بھی اب مسلمانوں کے ساتھ رہنا ناممکن ہے۔ وعلی راسہم، اور مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے، راسم کا مطلب، راس کا مطلب قیادت، ہم مطلب مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے اس وقت العلامہ محمد اقبال والقائد الاعظم محمد علی جناح۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، بِأَنَّ الْحَنَادِقَ، کیونکہ ہندو لوگ، حین ینادون بالہند المستقلہ، جس وقت وہ آزاد ہندوستان کا نعرہ لگاتے تھے کہ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، جس وقت وہ ہندوستان کے آزاد ہونے کا نعرہ لگاتے تھے، فَإِنَّمَا يَعْنُونَ بِهَذَا الْهِنْدَ الْهِنْدُوكِيَّ الْمُسْتَقِلَّ، اس وقت وہ آزاد ہندوستان سے ہندوؤں کا ہندوستان مراد لیتے تھے، ہندوؤں کا ہندوستان مراد لیتے تھے کہ ہندوستان اگر آزاد ہے تو وہ صرف ہندوؤں کا آزاد ملک ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اما المسلمون فلا نصیب لہم، کہ مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَبْدِلُونَ السَّادَةَ بِالسَّادَةِ، بے شک وہ تبدیل کرنا چاہتے تھے ایک سرداری کو دوسری سرداری کی طرف۔ وَيَتَحَوَّلُونَ مِنْ عَبُودِيَّةِ الْإِنْجِلِيزِيَّةِ إِلَىٰ عُبُودَةِ الْحَنَادِقَةِ، اور وہ مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی سے نکال کر ہندوؤں کی غلامی میں ڈالنا چاہتے تھے۔
ٹھیک ہے، یتحولون کا مطلب ہے منتقل کرنا۔ وبما اور اس کے ساتھ ساتھ ان الحنادق ہم اغلبیہ، بے شک ہندو لوگ، ہم اغلبیہ وہ اکثریت پر تھے، السکان کا مطلب ہے باشندے، السائکہ کا مطلب ہے رہنے والے، فیشی بالقارتی بر صغیر، بر صغیر کے رہنے والوں میں ہندو قوم اکثریت پر قائم تھی، یعنی تعداد میں زیادہ تھے۔ وسیادہ والکلمہ المسموع اور سرداری اور مقبول بات یا مقبول بات، فی الحکم الدیمقراطی جمہوری حکومت میں، تکون للاغلبیت دائماً ہمیشہ اکثریت کی ہوتی ہے۔ اب پورے عبارت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جمہوری حکومت میں یا جمہوری نظام میں سرداری کا حق اور مقبول ترین بات کا جو حق ہوتا ہے وہ اکثریت کو حاصل ہوتا ہے۔ جن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جمہوری نظام کے اندر، انہی کی سرداری قائم ہوتی ہے اور انہی کی بات کو قبولیت حاصل ہوتی ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ وَحَقًّا خَافَ الْمُسْلِمُونَ اور یقینی طور پر، حقاً کا مطلب یقینی طور پر، خاف المسلمون مسلمان گھبرا گئے تھے، الاغلبیہ الہندوکیہ ہندوؤں کی اکثریت سے، اور مسلمان یقینی طور پر ہندوؤں کی اکثریت سے گھبرا گئے تھے، الساحق التی کرت فی نفسیہ وہ ہندو لوگ جنہوں نے عزم کر لیا تھا، کررت فی نفسیہ جنہوں نے اپنے دلوں میں عزم کر لیا تھا، وقرار ضمیرہا اور اپنے ضمیروں کے اندر یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا، ان تنتقما کہ وہ مسلمانوں سے انتقام لیں گے، تو اس سے پھر مسلمان خوفزدہ ہو گئے تھے۔ وَهُمْ لَا يَزَالُونَ يَنْتَقِمُونَ مِنْ اقلیہ المسلمیہ الباقیہ فی الہند، اور وہ ہندو مسلسل وَلَا هُمْ يَزَالُونَ اور وہ ہندو مسلسل یستقیمون انتقام لیتے رہے، الاکثری اقلیہ مسلمان اقلیت سے جو باقی رہ گئے تھے ہندوستان کے اندر، جو مسلمان اقلیت ہندوستان میں رہ گئے تھے، تو ہندو لوگ ان سے بہت زیادہ برا انتقام لیتا ہے، شرع انتقام من المسلمین مسلمانوں سے بہت بدترین قسم کا بدلہ لیتے رہے، انتقام لیتے رہے۔ الذین حکموا بالہند بألف سنۃ او ما یزید یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے ہندوستان کے اوپر 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ حکومت کی تھی۔ اس سے آگے چلتے ہیں، والاسلام دین توحید اور اسلام توحید دین توحید ہے، ینادی بکرامت البشر جو انسان کے احترام کا اعلان کرتا ہے، احترام انسانیت کا اعلان کرتا ہے، والمساوات مساوات کا اعلان کرتا ہے، بینہم لوگوں کے درمیان، دون ایتی فریقۃ تفریقۃ او تمیز بغیر کسی فرق اور بغیر کسی تمیز کے، اسلام جو ہے وہ انسان کے احترام اور برابری کا اعلان کرتا ہے، بغیر کسی فرق اور بغیر کسی تمیز کے، بغیر کسی مطلب کہ کسی کو اعلیٰ درجہ کسی کو کم درجہ، ایسا نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے درمیان بشر کا احترام اور مساوات کا اعلان کرتا ہے۔ وَأَمَّا الْهِنْدُوکیہ اور جو ہندو مذہب ہے، فَهِيَ دِيَانَةُ الشِّرْكِ وَالْوَثْنِیَّہ یہ شرک اور بت پرستی کا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام دین توحید ہے اور یہ جو ہندو مذہب ہے یہ شرک اور بت پرستی کا مذہب ہے۔ وَتُقَسِّمُ الْمُجْتَمَعَ الْبَشَرِيَّ إِلَىٰ 4 طبقات وہ انسانی معاشرے کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ہندو مذہب جو ہے وہ انسانی معاشرے کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، بین الاعلیٰ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ، والاکرم معزز درجے کے لوگ، والادنی المنبوذ اور گھٹیا اور مسترد درجے کے لوگ، 3 ہو گئے، والمتوسط اور درمیانے درجے کے لوگ۔ جو اسلام ہے وہ کسی انسان کو دوسرے انسان پہ کوئی ترجیح نہیں دیتا، بلکہ سب کو ایک ہی فہرست میں شمار کرتا ہے، لیکن ہندو مذہب کے اندر یہ خامی ہے کہ ان کے ہاں لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اعلیٰ درجے کے لوگ، عزت والے لوگ، سب سے گھٹیا لوگ اور درمیانے درجے کے لوگ، لیکن اسلام اس چیز کے خلاف کرتا ہے، جو کہ اسلام کا مذہب حق ہے۔ وہ تاریخ یقول اور تاریخ بتاتی ہے، ان صدام بے شک یہ تصادم، صدام کا مطلب ہے
تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تصادم قد استمرہ، یہ جاری رہا ہے، طوال القرون، کئی صدیوں تک، یہ تصادم کئی صدیوں تک جاری رہا ہے، بین دین اخوتی، دین اخوت، والمساوات، دین مساوات، والکرامت البشریہ، اور بشری احترام والے دین کے درمیان، و بین المجتمع الوثنی الطبقی، اور بت پرست اور طبقاتی معاشرے کے درمیان یہ ایک تصادم کئی صدیوں تک رہا ہے۔ وکان الحنادقہ، اور ہندو لوگ، ولا یزالون، ہمیشہ سے، یعتبرون المسلمین نجسا و قذارۃ، وہ مسلمانوں کو ناپاک اور گندہ شمار کیا کرتے تھے، سمجھتے تھے۔ ہندو ہمیشہ سے مسلمانوں کو سمجھتے تھے نجساً، پلید، و قذارتاً، گندہ، یہ سمجھا کرتے تھے۔ یجب القضاء علیہم، اور وہ فیصلہ کر چکے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کا۔ یجب کا مطلب ہے فیصلہ کر چکے تھے، القضاء کا مطلب ختم کرنا، علیہم مسلمانوں کو، و تطہیر الہند من وجودہم، اور ہند کو مسلمانوں کے وجود سے پاک کرنے کا۔ تطہیر کا مطلب پاک کرنے کا، ہند کا مطلب ہندوستان کو، من وجودہم، مسلمانوں کے وجود سے، ومن ہونا، یہیں سے قد انبثقت فکرۃ انشاء پاکستان، انہی وجوہات کی بنا پر نظریہ قیام پاکستان کا نظریہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا، ٹھیک ہے، وقوع پذیر ہوا انہی وجوہات کی بنا پر۔ التي ابتکرها علامہ محمد اقبال، اس نظریے کی ابتدا کی ہے علامہ محمد اقبال نے، ابتکر، ابتدا، وطورها الچودھری رحمت علی، اور چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کو ترقی دی، طورہ کا مطلب ترقی دی، وحققها قائد اعظم، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کو عملی جامہ پہنایا، حققها، عملی جامہ پہنایا، الذي اعلن، اور جس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا، بأن پاکستان، کہ بے شک پاکستان، کانت قد انشئت، کہ بے شک پاکستان منظر عام پہ آ چکا تھا، یوم اعتنق الاسلام اول ہندو کی من اہل شبہ القارہ، کہ جس روز، میں لائن کی آخر سے پچھلی سائڈ میں ترجمہ کرتا جا رہا ہوں، من اہل شبہ القارہ سے ترجمہ بیک کروں گا میں، کہ بر صغیر کے رہنے والوں میں جب سب سے پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا، اسی روز پاکستان وجود میں آ چکا تھا، قد انشئت، وجود میں آ چکا تھا، یوم، اسی روز، اعتنق الاسلام، جس روز مسلمان ہوا تھا، اول ہندو کی، پہلا ہندو، من اہل شبہ القارہ، بر صغیر کے رہنے والوں میں، بر صغیر کے رہنے والے ہندو میں جس روز سب سے پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا پاکستان، تو اسی روز وجود میں آ چکا تھا، یہ اعلان قائد اعظم نے کیا۔ والذی قال، اور اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا، بأن پاکستان امر اللہ، کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا امر ہے، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا امر پورا ہو کے رہتا ہے۔ تو عزیز دوستو بھائیو، یہ ہمارا سبق یہاں تک کا مکمل ہوا۔